السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لکوریا کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اگر کسی عورت کو لکوریا کی بیماری ہو اور وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے نماز پڑھے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خواتین اس مسئلے سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آج کا بہت اہم سوال ہے، سوال سماعت فرمائیں، اس کے بعد آپ نے اس کا جواب سننا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پاکی کا مسئلہ ہے، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ ایک بہن کا سوال ہے، مجھے لکوریا کی بیماری ہے جس وجہ سے میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، مطلب کہ کسی ٹائم معمولی سا داغ لگ جاتا ہے تو مجھے 5 وقت شلوار چینج کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے۔ میں اگر ایک نماز کے بعد شلوار نہ بدلوں تو دوسری نماز تک اس پر معمولی سا نشان لگ جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیں، جو لکوریا ہوتا ہے، لکوریا یہ ایک بیماری کا خون ہے، یہ ٹھیک ہے۔ بعض عورتوں کو بیماری ہوتی ہے، سفید پانی آتا ہے۔ ناظرین، یہ ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے آپ کے ناپاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی تفصیل اس کے اندر یہ ہے، اگر یہ کپڑوں کو لگا ہے اور 1 درہم سے کم لگا ہے، عورت نے نماز ادا کر لی ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن بغیر دھوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن پڑھنا مکروہ، لیکن کب؟ جب 1 درہم سے کم لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو 1 درہم سے زیادہ لگا ہے، آپ پتہ درہم کی مقدار کتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ لگا ہے تو پھر میری بہنوں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ناپاک ہے۔ ہاں، اب اگر یہ دیکھیں گے کہ عورت کو لکوریا کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو لکوریا کتنا آتا ہے؟ کیا اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ وضو کر نماز ادا کرے؟ اتنا وقت مل جاتا ہے؟ اگر تو اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ وضو کر نماز پڑھ سکتی ہے تو پھر وہ معذور نہیں ہے۔ پھر وہ اگر اس کا درمیان میں بعض دفعہ لکوریا نکل بھی گیا قطرہ تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ وضو کر نماز ادا کر سکے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ نماز پڑھ سکے، نماز جتنا وقت نہیں ملتا اس کو، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ معذور ہے۔ اب اس کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ یہ حکم ہے کہ یہ عورت جس کو بیماری ہے، جس کو اتنا وقت بھی نہیں مل رہا کہ وہ نماز ادا کر سکے، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ عورت نماز سے پہلے وضو کر لے گی، ٹھیک ہے، نماز پڑھے گی، اس سے پہلے وضو کر لے گی۔ اب یعنی کہ نماز کے اندر اگر جتنا مرضی لکوریا نکلے تو اس لکوریے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیے کہ اس وقت ہے کہ جب اس کو نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، کسی اور وقت سے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ معذور یہ عورت بنی ہے لکوریا کی وجہ سے۔ اگر کوئی اور وضو توڑنے والے خون نکل آتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایسا عمل کر جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا، لیکن لکوریا سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ معذور اس وجہ سے بنی ہے۔ اور جب تک نماز کا وقت رہے گا، اس وقت تک یہ عورت اس وضو سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور نماز ادا کر سکتی ہے، نوافل پڑھ سکتی ہے اس وضو سے، ٹھیک ہے، جب تک صرف یہ لکوریا ہو۔ اگر جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ جیسے کوئی اور چیز نکل آتی ہے، خون نکل آتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لہذا لکوریا سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اگر آپ معذور ہیں، آپ کو نماز کا وقت بھی نہیں ملتا ہے۔ بات سمجھانے کی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ تھا مسئلہ لکوریا کے بارے میں کہ اس کے ذریعے سے یہ نماز پڑھے۔ اور اگر کپڑوں کو لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا حکم ہے؟ اگر تو وہ اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ کپڑے دھو کر نماز پڑھ سکے۔ یاد رکھیے،
اگر اس عورت کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ کپڑے دھو کر نماز ادا کر سکتی ہے اور کپڑے دھوئے گی وہ نماز پڑھ سکتی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ کپڑے دھو کر نماز پڑھے وہ اپنے۔ اگر اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ کپڑے دھوئے گی پھر نماز پڑھے گی پھر دوبارہ قطرہ لگ جائے گا، تو پھر یہ معذور ہے، اس کو کوئی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی حکم پیشاب کے قطرے والوں کے لیے ہے۔ اگر ان کو اتنا وقت نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ان کو اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے ان سے نماز پڑھ سکے، کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، فوراً قطرہ نکلا تو یہ معذور ہے۔ تو جس طرح میں نے لکوریا کے بارے معذور کا حکم بتایا، اسی طرح یہ مرد کے لیے ہے کہ چاہے وہ عورت ہے مرد ہے جس کو پیشاب قطرے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح وہ معذور اس طرح یہ معذور ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہاں اگر یہ ہو سکتا ہے کہ عورت جس کو لکوریا کی بیماری ہے کہ وہ جو شرمگاہ ہے، جو حصہ ہے، وہاں پر کوئی روئی وغیرہ رکھ لے تاکہ جو قطرے وہ باہر نہ آئے۔ وہ یہ بھی فقہا نے لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ کیا لکھا ہوا ہے فقہا نے؟ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ رکھ لی جائے تاکہ کپڑے ناپاک نہ ہوں، اور ہر نماز کے وقت اس کپڑے وغیرہ کو تبدیل کر لے، ٹھیک ہے، تو ایسا بھی کر سکتی ہے وہ۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تھا کہ اگر تو وہ چینج کر یعنی کہ اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد یاد رکھیے وہ جو کپڑا اس کا ناپاک ہوا ہے وہ اس کو دھو کر دوبارہ نماز پڑھ سکتی ہے، پھر وہ نہیں نکلتا تو وہ اس کو پاک سمجھا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر وہ نماز بھی ادا نہیں کر سکتی تو پھر وہ سمجھے کہ یہ معذور ہے، چاہے اب جتنا مرضی لکورے نکلتے رہے، کپڑے خراب ہوتے رہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کمی کو معاف فرمائے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔